میں اس مروان کے حوالے سے میں کچھ دیوبندی اکابرین کے حوالے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور چند لوگوں کے کہ یہ جو میرا رویہ ہے میرے سے کوئی زیادہ سخت رویہ اس کے بارے میں رکھا گیا ہے. پہلی بات یہ کہ امام ابن حجر مکی السوائق المورکہ کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ شدید ترین اہل بیت کا بغضی تھا یہ مروان. وہ لکھتے ہیں کہ ومن اشد الناس بغضا لاہل بیت محمد مروان بن الحکم، کہ حضور کی اہل بیت کا شدید بغضی بندہ یہ مروان بن حکم تھا. اب شاہ عبد العزیز محدث دہلوی وہ کہتے ہیں کہ تحفہ اثنا عشریہ کے اندر ہاں بخاری میں مروان سے البتہ روایت آئی، یہ وہ لوگ بھی سن لیں جو کہتے ہیں کہ بخاری کا راوی ہے، باوجود ہے کہ وہ نواسب میں سے تھا. نواسب دشمن اہل بیت کو کہتے ہیں، بلکہ اس بدبخت گروہ کا سرغنہ اور سربراہ تھا. آگے لکھتے ہیں یہ جواب دیتے ہوئے کہ بھئی بخاری کے اندر اس کی روایت آ گئی تو کیا یہ قابل تعظیم ہو گیا؟ کہتے ہیں اور یہ بات طے ہے کہ کوئی منافق یا بدعتی نقل حدیث میں اہل حق کے ساتھ موافق ہو تو اس کی روایت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب یہاں پر تحفہ اثنا عشریہ کے اندر شاہ عبد العزیز نے 4-5 باتیں کی ہیں. پہلی بات کہ یہ مروان جو ہے یہ ناسبی ہے، دوسری بات یہ بدبخت ہے اور ناسبیوں کے گروہ کا سرغنہ ہے، اور اگلی بات یہ کہ یہ منافق ہے، اور اگلی بات یہ کہ یہ بدعتی ہے. اور منافق یا بدعتی بندہ اگر وہ اہل حق کی موافق کوئی روایت بیان کرتا ہے تو اس کی روایت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب تھوڑا سا میں آگے بڑھوں، پہلے ذرا اس کو میں عرض کر دوں کہ جب یہاں پر علامہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے اس کو ناسبی قرار دیا تو دیکھنا یہ کہ ناسبی ہوتا کون ہے؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی ناسبی کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ تحفہ اثنا عشریہ صفحہ 6 کے اوپر لکھتے ہیں کہ یہ ناسبی جو ہوتا ہے یہ دشمن اہل بیت ہوتا ہے اور یہ کتے اور خنزیر کی طرح ہوتا ہے، یہ کتے اور خنزیر کی طرح ہوتا ہے. تو اب یہاں میں نے تو لفظ کتا بولا تھا، جناب اس سے 1 ڈگری آگے دے دی ہے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے مروان کو. پہلی بات یہ کہ وہ ناسبی، بدبخت، منافق، بدعتی اور بدبخت گروہ کا سرغنہ، اور اگلی بات یہ کہ کتا اور خنزیر. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا شاہ عبد العزیز کے بارے میں بھی زبان کھولیں گے کہ اس نے ایک صحابی رسول کے اوپر اٹیک کیا، بخاری کے راوی کے اوپر؟ اور یہی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی، آپ فتاوی عزیزی کے اندر آپ سے 2 جگہ پر سوال ہوا کہ بھئی ہمیں مروان کے بارے میں اس کو اگر برا کہیں تو کیا مسئلہ ہے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت فرائض ایمان سے ہے، نہ کہ لوازم سنت اور محبت اہل بیت سے ہے کہ مروان علیہ لعنت کو برا کہنا چاہیے. یعنی اہل بیت کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ مروان لعنتی کو برا کہنا چاہیے اور اس سے دل بیدار رہنا چاہیے. الخصوص اس نے نہایت بدسلوکی حضرت حسین اور اہل بیت کے ساتھ کی اور کامل عداوت ان حضرات سے رکھتا تھا. اس خیال سے اس شیطان سے بیدار رہنا چاہیے. اب مجھے بتائیے کون سی کسر ہے جو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں رہ گئی ہے؟ وہ کون سا گھٹیا لفظ ہے جو انہوں نے اس کے لیے استعمال نہیں کیا؟ تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا وہ الفاظ جو میرے خلاف بولے گئے مروان کی مذمت کی پاداش میں، کیا ان کا مستحق شاہ عبد العزیز کو بھی سمجھا جائے گا؟ اور اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ اور اگر ہاں تو پھر جب شاہ عبد العزیز محدث دہلوی جن کے بارے میں اکابرین دیوبند نے ان کو وقت کا کتب لکھا ہے تو پھر میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ ایک ولی کے بارے میں اور کتب کے بارے میں یہ رویہ آپ کا. اب میں ایک حوالہ اور دیتا ہوں. رشید احمد گنگوئی یہ لکھتے ہیں، یہ دیوبندی اکابر میں سے ان کا بڑا نام ہے اور یقیناً علماء ان کے ایک مقام سے دیوبندی مکتب فکر میں جانتے ہیں. الکوکب الدری جلد اول صفحہ 206 کے اوپر یہ روایت، یہ اپنا عبارت موجود ہے کہ رشید احمد گنگوئی صاحب لکھتے ہیں وَأَمَّا مروان فَكَانَ يَعْرِضُ فِي خُطْبَتِهِ بِأَهْلِ بَيْتِ النَّبِي، کہ یہ مروان اپنے خطبے کے دوران، اصل بات یہ چل رہی ہے کہ عید کا خطبہ یہ پہلے کیوں اس نے شروع کیا، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے رشید احمد گنگوئی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ اپنے خطبے کے اندر اہل بیت نبی کے اوپر الزامات لگاتا تھا اور اہل بیت نبی کی توہین کرتا تھا، وَيَسِيءُ الْأَدَبَ بےادبی کرتا تھا ان کی. جب لوگوں نے اس کی یہ حرکت دیکھی تو وہ اس کی اس بکواس کو سننے پر صبر نہ کر سکے تو جعلوا یذهبون اذا فرغوا من الصلاة وتركوا خطبۃ مروان یسمعوا، تو وہ مروان کا عید کا خطبہ نہیں سنتے تھے، نماز پڑھ کے چلے جاتے. تو مروان نے خطبہ ہی نماز سے مقدم کر دیا تاکہ زبردستی طور پر یہ خطبہ جس کے اندر وہ آل بیت کو گالیاں دیتا تھا یہ سنایا جائے. تو کہتے ہیں کہ فکان فعلوا ذلک خبثا ظاہرا فانکروا علیہ، یہ اس کا کام خبیثانہ علل اعلان واضح طور پر خبیثانہ حرکت تھی اس کی، اور اس وجہ سے اس دور کے لوگوں نے انکار کیا اور وہ اس کا خطبہ جو ہے نا وہ نہ سنتے تھے. شیخ الہند محمود حسین دیوبندی صاحب وہ بھی اسی طرح کی بات لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کان مروان بن الحکم ظالما فحاشا مستدبرا عن سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان یسب الناس فی المجامع مثل الجمعہ والاعیاد والناس كانوا لا ينتظرون بعد الصلاة الى الخطبہ للسب فی اثناء الخطبہ
فلذا قدم الخطبۃ علی الصلاۃ لئلا ینتشر الناس وکانوا ینتظرون للصلاۃ لا محالہ. یہ التقریر للترمذی جلد اول پیج 18 کے اوپر شیخ الہند لکھتے ہیں کہ مروان ظالم تھا سخت قسم کا، اور نبی علیہ السلام کی سنت کا منہ پھیرنے والا، مستکبرا سنت رسول اللہ، حضور کی سنت کی دھجیاں اڑانے والا. یہ صحابہ کو اور اہل بیت کو جمعے اور عید کے خطبوں میں گالیاں دیتا تھا، اور لوگ نماز کے بعد اس کے خطبے کا انتظار نہیں کرتے تھے. کیوں؟ کہ لسبی فی اثناء الخطبہ، یہ خطبے کے دوران اہل بیت اطہار پر، مولا علی پر لعنتیں بیچتا تھا، گالیاں نکالتا تھا. اس وجہ سے لوگ نماز پڑھ کے نا اس کا خطبہ سننے سے پہلے چلے جاتے، تو اس نے خطبہ ہی مقدم کر دیا تاکہ لوگوں کو زبردستی خطبہ سنایا جائے. انور شاہ کشمیری صاحب الحرف الشذی، یہ ابواب العیدین کے تحت یہاں بھی موجود ہے، وہ لکھتے ہیں کہ عیدین کے بعد جو ہے نا خطبہ سنت ہے، اور امت نے اس کو تلقی بالقبول کا درجہ دیا. وخالف مروان نے اس سنت کی مخالفت کی. کیوں؟ کہ وہ حضرت علی پر خطبے کے دوران لعنتیں بیچتا تھا، تو لوگوں نے اس وجہ سے اس سے نفرت کی اور اس کا خطبہ سننے سے انکار کیا، تو اس نے عید کا خطبہ پہلے شروع کر دیا. فیض الباری کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ لأنه كان يسب عليا وكان الناس يقومون عنه فقدما. فیض الباری کے اندر وہ لکھتے ہیں کیونکہ یہ حضرت علی پر گالیاں بکتا تھا یہ خطبے کے دوران، اس لیے لوگ جناب اس کا خطبہ سننے سے پہلے اٹھ کے چلے جاتے تھے، اس وجہ سے اس نے اس خطبے کو مقدم کر دیا. اب انور شاہ صاحب کشمیری، یہ بہت بڑے دیوبندی محدث گزرے ہیں، ان کی انوار الباری شرح صحیح بخاری ہے، ان کے داماد سید احمد رضا بجنوری صاحب نے اس کو مرتب کیا ہے. تو یہ پوری ان کے 3 صفحوں پر مشتمل انہوں نے مروان کے خلاف چالان کاٹا ہے. اگر تفصیل سے وہاں پڑھ لیں، لیکن ان کے چند جو چنیدہ الفاظ ہیں، مروان رجال بخاری سے، اور وہ بڑا فتنہ پرداز تھا. اس نے صحابی کو قتل کیا، قبل نماز کے خطبہ اس لیے کیا تھا کہ حضرت علی پر سب و شتم کرے اور لوگوں کو سنائے. امام بخاری اس کا جواب نہیں دے سکتے کہ ایسے شخص کو انہوں نے راوی کیوں بنایا، بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے آگے لکھا ہے. پھر لکھتے ہیں کہ مروان نے حضرت طلحہ جیسے قطعی جنتی صحابی کو شہید کیا، اور ان پر حملہ صرف مروان جیسا شقی بدبخت ہی کر سکتا تھا. حضرت عثمان کی شہادت کا باعث یہ بدبخت بنا. خطبوں میں حضرت علی پر سب و شتم کرتا تھا. حضرت حسن کے خلاف ایسی فوش کلامی اس سے ثابت ہے کہ اللمان والحفیظ. واقع حرہ میں اسی نے اور اس کے بیٹے نے لشکر یزید کو بنی حارثہ کے راستے سے مدینہ طیبہ میں داخل کروایا. حضرت حسن کو روضہ رسول کے اندر حجرہ نبی کے اندر دفن ہونے کی اجازت اس نے نہ دی اور مخالفت کی. حضرت سعید بن مسیب فرمایا کرتے تھے کہ میں ہر نماز میں بنی مروان کے لیے بدعا کرتا ہوں. علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں لکھا کہ مروان کے اعمال ہلاکت خیز ہیں اور اس نے حضرت طلحہ کو قتل کیا. مروان ایسے فتنہ پرداز، سفاک، ظالم، غیر سکہ شخص کو روات و رجال بخاری میں دیکھ کر بڑی حیرت ہوتی ہے. انوار الباری جلد 17 150 تا 152، یہ 3-4 صفحوں پر انہوں نے اس کے خلاف یہ جو ہے چارج شیٹ دی ہے. اب یہ ذرا سن رہے ہیں آپ اور غور سے آگے سنیں. اشرف علی تھانوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عیدین میں نماز سے پہلے خطبہ پڑھنا بدعت صحیح ہے، اور مروان کی عادت تھی کہ خطبہ میں صحابہ کو برا کہتا تھا، اس لیے مسلمان نماز سے فارغ ہو کر بغیر خطبہ سنے چل دیتے تھے. اس وجہ سے مروان نے نماز سے پہلے خطبہ پڑھنا شروع کیا. تقریر ترمذی کے اندر پیج 149 کے اوپر ہے یہاں. اور اسی طرح مولانا عبد الشکور لکھنوی صاحب، یہ دیوبندی ہیں، تاریخ مذہب شیعہ کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ مروان روانہ ہوتے وقت مروان بن الحکم بھی جو حضرت عثمان کے امیر منشی تھے مکہ پہنچ گئے اور ساتھ ہو گئے. یہ سند یافتہ مفسد شخص تھے. اسی طرح انوار الباری جلد 16 صفحہ 337 کے اوپر مولانا عبداللہ خان کرپوری، یہ تلمیذ ہیں انور شاہ کشمیری صاحب کے، لکھتے ہیں مروان حکومت متسلطہ کا ایک رکن ہونے کے علاوہ خود بھی بڑا ظالم و جابر تھا. صحابہ کرام کے ساتھ ان بدبخت حکام کا طرز عمل بے حد گستاخانہ تھا، حتیٰ کہ خطبوں میں دل آزار کلمات کہنے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے. اس کے علاوہ سرفراز خان صفدر صاحب، یہ بہت بڑے دیوبندی عالم گزرے ہیں اور ان کی بہت تصانیف ہیں دیوبندی مکتبہ فکر میں. ان کی شخصیت جو ہے نا تعارف کی محتاج نہیں ہے. ذخیرۃ الجنان تفسیر سورہ زاریات آیت نمبر 38 کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ جیسے ہماری تاریخ میں مروان بن حکم اپنے زمانے میں بڑا ظالم تھا، اس نے بڑی زیادتیاں کی ہیں. اس کا بیٹا عبدالعزیز قدر اچھا تھا اور پوتا عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد بنا اور پہلی صدی کا مجدد تھا. اب اس طرح کے قدیم اور جدید دیوبندی اکابر کی کتابیں بھری پڑی ہیں جس میں مروان بدبخت کے لیے جملے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں ان دیوبندی علماء نے جو لفظ استعمال کیے ہیں مروان کے لیے، ان میں سے وہ کون سا ایک ایسا لفظ ہے کہ جو میں اس کے لیے استعمال کرتا ہوں جو جناب اس سے کم خطرناک ہے؟ اہل بیت کا شدید بغضی، ناسبی، منافق، بدتی، لانتی، شیطان، کتا، خنزیر، مولا علی کو گالیاں دینے والا،
حضرت عثمان کی شہادت کا ذمہ دار، حضرت طلحہ کا قاتل، بے ادب، بتی، سخت ظالم، سنت سے پیٹ پھیرنے والا، صحابہ کو گالیاں دینے والا، مولا علی کی عجب کرنے والا، فتنہ پرداز، ظالم، جابر، صحابہ کا گستاخ، صحابہ کی دل آزاری کرنے والا، شکی، بدبخت، فوش کلام، واقعہ حرہ کا معاون، صفاق، ظالم، سند یافتہ مفسد، بڑا ظالم، خباثت کرنے والا. بتائیں کوئی اور رہتا ہے؟ کوئی کمی؟ ماشاءاللہ کوئی اور ضرورت ہو تو وہ بھی پیش کر دیتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں دیوبندی اکابر کی کتابوں میں سے ثابت شدہ ہیں اور بیان کی گئی ہیں. اور بھی یہ یقیناً وقت بہت، میں تھوڑا اس کو کلپ کو شارٹ کر رہا ہوں، یہ بہت طویل جناب یہ اس کے خلاف چارج شیٹ دی گئی ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس مروان کے لیے جو لہجہ دیوبندی علماء نے رکھا ہے، کیا وہ جو میرے خلاف کہا گیا ایسے گرفتار کرو، تو پھر میرا بھی مطالبہ ہے گرفتار کرو، گرفتار کرو، اشرف علی تھانوی کو گرفتار کرو، رشید احمد گنگوئی کو گرفتار کرو، شاہ عبدالعزیز کو گرفتار کرو، سید احمد رضا بجنوری کو گرفتار کرو، عبدالشکور لکھنوی کو گرفتار کرو، رشید احمد گنگوئی صاحب کو گرفتار کرو، شیخ الہند محمود حسین دیوبندی صاحب کو گرفتار کرو، انور شاہ کشمیری کو گرفتار کرو، ان ساروں کو گرفتار کرو، پھر مجھے بھی گرفتار کرو. اور اگر وہاں دال نہ گلے تو شٹ اپ، میرے بارے میں بکواس مت کرو.